اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم صدق اللہ العظیم اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اور بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وعلی آلک صحابک واصحابک یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ شافعی احمد مالک امام حنیف شافعی مالک احمد امام حنیف چار باغ امامت پہ لاکھوں سنا۔ آج امیر المومنین فی الحدیث امام الائمہ کاشف الغمہ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت الکوفی الفارسی رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سنی دعوت اسلامی کے ہفتہ واری سنی اجتماع میں مرکز پر ہم اور آپ جمع ہیں۔ اللہ آپ کی ہماری سب کی حاضری قبول فرمائے۔ آمین۔ حدیث پاک میں ہے جامع مسانید امام اعظم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایک شخص ہوگا، اس کا نام نعمان اور کنیت ابو حنیفہ ہوگی، ہوا سراج امتی ہوا سراج امتی ہوا سراج امتی، وہ امت کا چراغ ہوگا، وہ امت کا چراغ ہوگا، وہ امت کا چراغ ہوگا۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا۔ اسی طریقے سے امام اعظم کی شان میں اور بھی احادیث موجود ہے۔ ابو نعیم حلیۃ الاولیاء میں نقل کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہی اس کے راوی ہیں کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا لو کان العلم بالثریا لتناولہ رجال من ابناء فارس۔ آقا فرماتے ہیں کہ اگر علم ثریا پر بھی پہنچ جائے گا، ثریا کہتے ہیں اس ستارے کو جو آسمان کا سب سے زیادہ چمکدار یا آسمان پہ سب سے دور، تو آقا فرماتے ہیں کہ اگر علم ثریا پر بھی پہنچ جائے گا تو فارس کی نسل سے ایک بیٹا ہوگا جو اسے وہاں سے بھی لے آئے گا۔ ایسے ہی ایک حدیث میں ہے، صحیح بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے، لو کان الایمان عند الثریا لتناولہ رجال من فارس۔ آقا نے فرمایا کہ اگر ایمان ثریا پر پہنچ جائے تو مردان فارس میں سے کوئی ہوگا جو وہاں تک ضرور پہنچ جائے گا۔ اور معجم کبیر میں ایک حدیث ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان الدین معلقا بالثریا لتناولہ ناس من ابناء فارس۔ آقا فرماتے اگر دین ثریا سے معلق ہو جائے تو یقیناً مردان فارس کے لوگ اسے حاصل کر لیں گے۔ اب جتنے بھی محدثین ہیں انہوں نے اس حدیث کے بارے میں یہی بیان کیا کہ یہ حدیث حضرت امام اعظم کے لیے میرے نبی نے فرمائی۔
امام اعظم 80 ہجری میں پیدا ہوئے. 80 ہجری میں کوفہ کی سرزمین پر پیدا ہوئے. اور جب پیدا ہوئے تو آپ جانتے ہیں کہ کوفے میں اس وقت دارالحکومت مسلمانوں کی تھی، اور کوفہ شہر جو ہے وہ اس وقت دارالاسلام تھا، اس لیے کہ مولا علی نے مدینے سے منتقل کر کے کوفہ میں اسلامی حکومت کی جو ذمہ داریاں ہیں یا باغ دوڑ ہے وہ سب یہاں سے سنچالن چل رہا تھا. تو آپ کے والد جن کا نام ثابت ہے وہ بچپن میں حضرت امام اعظم کو مولا علی کی بارگاہ میں لے کر آئے. سبحان اللہ. اور مولا علی نے آپ کو دیکھ کر کے دعا دی اور ان کی نسلوں کے لیے دعا دی. امام اعظم کی شان، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ بہت بالا ہے. اور آج میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. 15 تو مسانید لکھی ہے آپ کے شاگردوں نے آپ کے وصال کے بعد، اور آپ جب پیدا ہوئے تو 17 صحابہ اس وقت حیات تھے، جن میں سے 7 صحابہ کی آپ نے زیارت کی. بلکہ 4 صحابہ کے حوالے سے تو باقاعدہ طور پر علماء نے لکھا ہے کہ حضرت انس بن مالک، حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا اور حضرت سہل بن سعد ساعدی اور ابو طفیل عامر بن واصلہ. ابو طفیل عامر بن واصلہ یہ صحابہ میں سب سے آخری ہے جو دنیا سے تشریف لے گئے. ان کے بعد دور صحابیت ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، تو ان چاروں کی زیارت میراث المفاتیح میں اور مقدمۃ المولف میں موجود ہے کہ آپ نے کی. حضور کی حدیث ہے، جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا وہ جہنم میں نہیں جائے. اور امام اعظم کا شمار تابعین میں سے ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور جتنی بھی کتابیں حدیث پر لکھی گئی وہ کتابیں لکھی گئی 200-250 سال بعد، اور امام اعظم کی پیدائش ہی 80 ہجری کی. اب یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ امام اعظم نے کن کی برکت حاصل کی، کن کی صحبت حاصل کی، اور امام اعظم کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے. میں 1-2 واقعات تاکہ آپ کو امام اعظم سے جو محبت ہے اس میں اضافہ بھی ہو اور ہمارے امام کتنے ذی علم ہے اس کا احساس بھی ہو. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ امام اعظم کے 4000 تو استاد ہیں اور 10,000 شاگرد، اور جتنے بھی امام ہیں، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، یہ سب امام اعظم کو اپنا امام مانتے ہیں. سبحان اللہ. اور امام اعظم کی شان یہ ہے کہ آپ کے اساتذہ بھی اپنی زندگی میں اپنا مسئلہ حل کرانے کے لیے امام صاحب سے رجوع کرتے. سبحان اللہ. آپ بولیے نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور زور سے بولیں. سبحان اللہ. اللہ کے گھر میں بیٹھے تو اس کا حق بھی ادا کریں. ٹھیک ہے نا. آپ کے اساتذہ میں ایک بزرگ جن کا نام ہے حضرت سیدنا عامش رضی اللہ عنہ. سیدنا عامش وہ ہے جو امام اعظم کے استادوں میں سے. لیکن ہوا یہ کہ جب عمر کے آخری پڑاؤ میں پہنچے تو مزاج میں کبھی کبھی علم کی وجہ سے تیزی آ جاتی ہے، گرمی آ جاتی ہے.
تو میاں بیوی کا جھگڑا بہت ہونے لگا. ایک مرتبہ جب جھگڑا بڑھا تو رات میں آپ نے کہہ دیا کہ تو اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے, اگر صبح ہونے سے پہلے, صبح صادق سے پہلے اگر تو نے مجھ سے بات نہیں کی تو تجھے طلاق. اب وہ بھی بالکل ضد پر تھی. کبھی کبھی ہوتا ہے, جوانوں میں ہی نہیں ہوتے ایسے معاملات, بوڑھا ہونے کے بعد بھی کبھی کبھی آدمی کا دماغ جو ہے وہ کچھ زیادہ تیز ہو جاتا ہے. اب وہ جو بڑی امی تھی وہ بھی ضد پر تھی کہ میں تو آج بات کروں ہی نہیں, اور بالکل ایک دم ریڈی تھی کہ مجھے تو صبح گھر جانا ہی ہے کسی بھی طریقے سے. حضرت اعمش رات میں پریشان ہوئے کہ یہ تو اپنی ضد پر ہے اور میری زبان سے یہ جملے نکل چکے, اب کوئی صورت نہیں, اگر اس نے صبح تک مجھ سے بات نہیں کی تو معاملہ جو ہے وہ بیٹھے گا ہی نہیں, اور پھر طلاق ہو کر رہی تھی. تو یہ امام اعظم کے پاس گئے رات میں کمبل وغیرہ اوڑھ کر. امام اعظم نے کہا حضور آپ اتنی رات تشریف لائے. کہا بیٹا معاملہ ہی کچھ ایسا ہے. کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا اس طریقے سے میری بیوی کے ساتھ میری نوک جھونک ہو گئی اور میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ میں تم سے بات نہیں کروں گی. میں نے بھی کہا میں بھی تم سے بات نہیں کروں گا, اور پھر میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تو نے صبح تک مجھ سے بات نہ کی تو تجھے طلاق طلاق طلاق. ٹھیک ہے. اب امام اعظم نے بات پوری سنی. کہا حضور آپ اطمینان رکھیے, طلاق نہیں ہوگی, آپ گھر تشریف لے جائیں. حضرت سیدی امام اعمش رضی اللہ عنہ وہ جانتے تھے کہ اگر ابو حنیفہ کوئی بات کہہ رہا ہے تو اس بات میں بہت دم ہے, کہہ رہا ہے تو کوئی دم ہے, اور اگر اس نے کہہ دیا ہے کہ طلاق نہیں ہوگی تو پھر نہیں ہوگی. اب جانتے ہو آپ کیا ہوا یہ کہ جیسے ہی محلے کی مسجد میں اذان ہوئی تو وہ بڑی امی تو رات بھر سوئی نہیں تھی, اس نے فوراً کہا کہ اعمش بہت بڑا بنتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میں تجھ سے فارغ نہیں ہو سکتی, جا میں نے تجھ سے خلاصی حاصل کر لی. تو حضرت اعمش پریشان ہوئے کہ یا اللہ یہ کیا, اذان ہوئی اور اذان صبح صادق کے بعد ہی ہوتی ہے. اتنے میں اذان دینے والا خود آ گیا حضرت اعمش اور ان کے بیچ, اور کہنے لگا کہ مجھے امام اعظم نے بھیجا ہے اور اذان دینے کی ڈیوٹی انہوں نے مجھے لگائی تھی, اور یہ کہا تھا کہ صبح صادق ہونے سے پہلے اذان دینا. تو تم لوگوں نے یہ سوچا کہ صبح صادق ہو گئی اور صبح صادق ہوئی نہیں, اور تم نے صبح صادق سے پہلے بات کر لی تو طلاق ہی واقع نہیں. امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں ان کے دور میں بڑی بدگمانیاں پھیلائی گئی, یعنی دو طبقے وجود میں آئے. ایک تو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم اہل حدیث ہیں, یعنی ہم حدیث پہ چلنے والے, اور امام اعظم کو اہل الرائے کہتے تھے کہ یہ تو اپنی رائے اور قیاس سے فیصلہ دیتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ جب حاسد بھی ہوتے ہیں ہر کسی کے, جب وہ علم میں کمال پاتا ہے. تو امام اعظم کے ایک شاگرد ہے جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ. یہ وہ شاگرد ہے کہ جن کے بارے میں امام اعظم کہتے کہ قیامت کے دن اگر اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا لایا ہے نعمان, تو میں عبداللہ ابن مبارک کو پیش کروں. افضل التابعین, بڑے اعلیٰ مقام پر فائز حضرت عبداللہ ابن مبارک.
تو حضرت عبداللہ ابن مبارک ایک مرتبہ درس لینے کے لیے آپ ملک شام بیروت تشریف لے گئے. بیروت میں آپ درسگاہ میں پہنچے حضرت امام عبد الرحمن اوزائی رحمہ اللہ کی. آپ وہاں پہنچے تو جیسے ہی پہلے دن تھا تو پہلے دن ہی امام اوزائی نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ عراق میں کوفہ میں ایک بدعتی پیدا ہوا ہے جسے ابو حنیفہ کہتے ہیں اور وہ گمراہ کر رہا ہے لوگوں کو، بدعتیں پھیلا رہا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کو شوق لگا کہ میرے استاد ہیں وہ، اور وہ اس طریقے سے ان کے بارے میں سمجھ گئے کہ کسی نہ کسی نے ان کو غلط انفارمیشن دی ہے. پہلا دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا. تیسرے دن وہ کچھ کتابیں لے کر آئے اور وہ کتابیں انہوں نے اپنے استاد حضرت امام عبد الرحمن اوزائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پیش کی. اور اس کتاب میں لکھا تھا قالا نعمان ابن ثابت، قالا نعمان ابن ثابت، قالا نعمان ابن ثابت. تو آپ نے وہ کتاب پڑھی، کہا کہ یہ کون ہے؟ ان کا علم تو زبردست ہے. تو عبداللہ ابن مبارک نے کہا یہ میرے شیخ، میرے استاد ہیں. تو امام عبد الرحمن اوزائی نے کہا کہ اس استاد کا دامن مت چھوڑنا، اس استاد کا دامن مت چھوڑنا. لیکن یہ ہے کون؟ تو کہا حضور جو 3 دن پہلے آپ جسے بدعتی کہہ رہے تھے نا، ابو حنیفہ، نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ کا ہی نام ہے. اللہ. تو پھر آپ کو پشیمانی ہوئی، آپ نے کہا کہ میں نے ان کے بارے میں غلط رائے قائم کی، اللہ مجھے معاف فرمائے. اور الحمدللہ بیروت کے سفر میں فقیر نے امام عبد الرحمن اوزائی کی مزار کی بھی زیارت کی. الحمدللہ. پھر اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے 2 سال امام محمد الباقر رضی اللہ عنہ جو امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، اور ان کے بیٹے امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ، ان دونوں کی صحبت حاصل کی. اور آپ جانتے امام اعظم کا قول حضرت عمر کے قول کی طرح، حضرت عمر نے کہا تھا نا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. وہی جملہ امام اعظم فرماتے کہ اگر امام جعفر صادق نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا. تو کہا کہ 2 سال جو میں نے جعفر صادق کی خدمت کی تو وہی میری اصل زندگی ہے، اسی کو میں اپنی اصل زندگی سمجھتا ہوں. اور اللہ اکبر، ایک مرتبہ جب آپ نے گوشہ نشینی کا خیال کیا تو اس وقت رسول اللہ خواب میں تشریف لائے اور فرمایا نعمان تجھے گوشہ نشینی کے لیے نہیں، تجھے امت کی اصلاح کے لیے اللہ نے پیدا کیا. تو آپ دوبارہ پھر جو ہے وہ لوگوں کے درمیان آئے. آپ کوفہ میں پیدا ہوئے، کوفہ میں رہے، اس کے بعد ہجرت کر کے مکہ شریف چلے گئے. مکہ مدینے میں آپ نے 6 سال سے زائد گزارے. پھر بغداد آئے اور آخری عمر آپ نے بغداد میں گزاری اور وہیں پر آپ کی مزار شریف ہوئی. یہ جو سلجوقی بادشاہ ہے ملک شاہ، اس نے آپ کی جو ہے وہ مزار کی تعمیر کر دی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مزار دریائے دجلہ کے اس پار اور اس پار امام موسیٰ کاظم اور امام تقی الجواد کی مزار. اللہ آپ کو بھی حاضری نصیب. آمین. میں تو الحمدللہ جتنے دن وہاں تھا تو ہر دن اس بارگاہ میں حاضری دینے کی کوشش کرتا.
कितना मौका मिल जाता है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह से बस ये एक आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, इसलिए कि वक्त इतना ज़्यादा है नहीं। इमाम मोहम्मद बाकिर रज़ी अल्लाह अन्हु की कदम बोसी के लिए आप मदीने तशरीफ़ ले गए। जिन अय्याम में आप मक्के में रह रहे थे, तो जैसे ही मदीने पाक आप पहुँचे और इमाम बाकिर से पहली मुलाकात हुई और आपने उनका नाम पूछा, तो इमाम बाकिर ने जवाब में कहा, अच्छा तो तुम वही शख्स हो जो मेरे नाना का दीन बदल रहे हो। तो इमाम आज़म नाराज नहीं हुए। देखिए, इमाम आज़म की दो क्वालिटी इतनी आला है, दो सिफात, अल्लाह उसका सदका हमें भी अता करे। एक तो कभी गुस्सा नहीं होती थी, और नंबर दो यानी आपके अंदर बर्दाश्त बहुत थी। ऐसी ऐसी बातें कि जो बातें आपके और मेरे सामने अगर कोई कहे तो हम तो उसको तलवार से काट दें, लेकिन इमाम आज़म के सामने लोग आसानी से कह देते और आप उस पर कुछ रिएक्शन भी नहीं करते। और दूसरा, कभी आपने किसी के लिए दिल में हसद ही नहीं पाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी हसद नहीं, कभी नहीं। एक मर्तबा एक शख्स था जो आपसे बड़ा जलता था, तो इमाम आज़म की अम्मी का इंतकाल हुआ, ठीक है। जनाजा ले जाया गया, दफन के बाद जब वापस हुए तो वो शख्स आया, उसने कहा कि नोमान, मुझे तुम्हारी माँ से शादी करनी है। आप देखें ना कैसे कैसे लोग, यानी ये वो वक्त है कि जब आदमी तसल्ली देता है और रहमत के जुमले बोलता है, मग़फ़िरत के जुमले बोलता है। वालिद का इंतकाल हो गया, इमाम आज़म की वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया, तो वो क्या कह रहा है, तो मुझे तुम्हारी माँ से निकाह करना। आप और हम होते तो पता नहीं क्या कर देते। इमाम आज़म ने बर्दाश्त किया और कहा कि चूँकि मेरी माँ आकिला और बालिगा है और इसका फैसला वो खुद ही करेगी, इद्दत के दिन गुजर जाए तो आप ज़रूर अपने निकाह का पैगाम मेरी माँ तक पहुँचाएं। आप देखिए, अब थोड़ा सा आगे बढ़े, तकलीफ तो बहुत हुई, आप अंदर से तो दिल बहुत जला, ये माज़अल्लाह कैसी बात कर रहा है। लेकिन थोड़ी दूर चले थे आप, मार्केट में पहुंचे थे कि एक शख्स दौड़ता हुआ आया और उसने कहा, अबू हनीफा, आपने उस शख्स को क्या बद्दुआ दी? वो धड़ाम से गिरा और वहीं मर गया। कहा, मैंने कोई बद्दुआ नहीं दी, मेरा अल्लाह शाहिद है, लेकिन हाँ, मैं अगर किसी को चाहता हूं तो मुझे भी कोई चाहता है, मुझे भी कोई चाहता है। और जिसने मेरा दिल दुखाया, हो सकता है कि जो मुझको चाह रहा है उसने मेरा बदला ले लिया, मैंने तो बदला नहीं लिया। तो दोस्तों, इसीलिए कभी कभी हर बदला खुद से मत लो भाई, कभी कभी कुछ बदले अल्लाह पर भी छोड़ो। हाँ, अल्लाह के नामों में से एक नाम अल्लाह का है मुंतकिम। क्या नाम है? मुंतकिम, यानी इंतकाम लेने वाला। आप क्या समझते हो, आपके साथ किसी ने कुछ गलत कर दिया तो वो बच जाएगा, छूट जाएगा? हाँ, वो भले कितना भी बड़ा हो, अल्लाह से तो बड़ा नहीं है ना कोई। बेशक। हाँ, उसकी पकड़ आएगी। और अगर आपने सब्र कर ली ना, इसलिए कि आप वो बदला ले ही नहीं सकते जो बदला रब लेगा। इसीलिए कोशिश करो कि अल्लाह पे कुछ मामला छोड़ो।
تو ایک آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم کروں. امام محمد باقر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے امام اعظم. تو آپ نے کہا اچھا تم وہی ہو جو میرے نانا جان کے دین کو بدلتے ہو. بات کتنی سخت تھی. کہا حضور میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی گفتگو کروں آپ کے ساتھ, اگر اجازت دے بیٹھ جائیں. بیٹھو. بیٹھے. گفتگو شروع ہوئی. امام اعظم نے کہا حضور میں 3 سوالات آپ سے کروں گا, آپ مجھے اس کا تسلی بخش جواب دیں. فرمائیں. کہا یہ بتائیں کہ میں تھوڑا ترتیب آگے پیچھے کر دیتا ہوں, اور سوالات تو یہی 3 ہیں. ہاں, عورت کمزور ہے یا آدمی؟ تو امام محمد باقر نے کہا عورت کمزور ہے. عورت کمزور ہے. تو فرمایا کہ اگر میں قیاس سے جواب دیتا یا اپنی رائے سے جواب دیتا تو میرا جواب یہ ہوتا کہ چونکہ مرد کے مقابلے میں عورت کمزور ہے, تو اگر مرد کو 1 حصہ دیا جائے تو مرد کا دگنا حصہ عورت کو دیا جائے. لیکن چونکہ میں نے اپنی رائے اور قیاس سے فیصلہ نہیں کیا, میں نے آپ کے نانا جان کی حدیث سے فیصلہ کیا, قرآن سے فیصلہ کیا. اس لیے میرا فیصلہ یہ ہے کہ مرد کے آدھا عورت کو ملے. یعنی اگر عورت کو 1 روپیہ ملے تو مرد کو 2 روپیہ ملے. اب بتائیے میں نے آپ کے نانا کے دین کو بدلا. پھر کا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ حضور یہ بتائیں کہ نماز اور روزہ ان دونوں میں آپ کے نزدیک افضل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرے نزدیک نماز افضل ہے. میرے نزدیک نماز افضل ہے. تو فرمایا کہ اگر میں قیاس سے فیصلہ کرتا یا اپنی رائے سے فیصلہ کرتا تو میرا فیصلہ یہ ہوتا کہ جب عورت ناپاکی میں ہو اور پھر ناپاکی سے باہر نکلے تو جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں ان قضا نمازوں کو وہ پڑھے, قضا کرے جو ناپاکی میں قضا ہوئی ہے. لیکن میں نے یہ فتویٰ نہیں دیا. میرا فتویٰ وہی ہے کہ عورت روزے کی قضا کرے, جبکہ افضل نماز ہے. لیکن میرا فتویٰ کیا ہے کہ روزے کی قضا کرے لیکن نماز کی قضا نہیں. آپ لوگوں کو بھی اس بات کا علم ہوگا, جو شادی شدہ ہے وہ جانتے ہیں. تو اب آپ نے کہا حضور بتائیے میں نے اپنے رائے سے فتویٰ دیا یا آپ کے نانا کی شریعت سے؟ پھر کہا حضور اچھا یہ بتائیں کہ پیشاب اور نطفہ ان دونوں میں زیادہ سخت ناپاک کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ پیشاب نطفے سے بھی زیادہ ناپاک. ہاں, نطفے سے بھی زیادہ ناپاک پیشاب ہے. تو آپ نے فرمایا اگر میں اپنی رائے یا قیاس سے فتویٰ دیتا تو میں کہتا کہ جب بھی کوئی پیشاب کرے تو اس پہ غسل ضروری ہے. لیکن نہیں, پیشاب کرنے والے پر وضو کا فتویٰ ہے, اور اگر منی خارج ہو جائے, نطفہ خارج ہو جائے تو اس کے لیے غسل ضروری ہے. تو میں نے اگر اپنی رائے سے دیا ہوتا تو پھر تو میں پیشاب پر فتویٰ دیتا کہ پیشاب کرنے والے پہ غسل ضروری ہے. لیکن میں نے جو ہے نطفہ خارج ہونے والے کے لیے غسل فرض قرار دیا
تو میں نے رائے سے نہیں اپنے آپ کے نانا کی شریعت پر فتوا دیا. اللہ. پھر آپ نے گلے سے لگایا, اٹھ گئے, جواب سن کے پیشانی چومی اور دعاؤں سے نوازا, دعاؤں سے نوازا. تو یہ ہے ہمارے امام. سبحان اللہ. لیکن ہماری کم قسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے محسنوں کو بھول گئے. آج پوری دنیا میں کم و بیش 80% اگر کوئی مقلد ہے تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد. سبحان اللہ. کتنے فیصد؟ 80%. اور اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات میں چاہتا ہوں آپ کو بتا دوں, اگر اجازت ہے. امام مالک کا نام آپ نے سنا؟ امام مالک بن انس. وہ آپ کے دور میں بھی تھے, آپ کے شاگردوں میں بھی. ایک مرتبہ آپ کی ملاقات دار الحجرہ, امام دار الحجرہ, عاشق رسول, سبحان اللہ, اور ایسے عاشق رسول امام مالک کہ آپ نے مدینے میں کبھی سواری پر بیٹھے نہیں, کبھی مدینے میں بولو براز نہیں فرمایا. اللہ اکبر. ہمیشہ مدینے سے باہر جاتے. یہ ادب تھا مدینے میں. تو ایک بار امام اعظم ابو حنیفہ سے کہنے لگے کہ حضور آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اللہ اکبر جو ہے وہ صرف شروع میں, رکوع میں جانے سے پہلے اور سجدے میں جانے سے پہلے جو ہے وہ آپ نے اللہ اکبر کہنے کو منع کیا ہے نماز میں. یہ آپ کا فتویٰ ہے, یہ آپ کا مسلک ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں یہی میرا مسلک ہے, یہی میرا فتویٰ ہے. اور امام مالک اور امام اعظم کا معاملہ یہ ہوتا کہ دیکھنے والوں نے یہ بتایا کہ مدینہ پاک میں جب یہ ملتے تو عشاء کے بعد یہ دونوں بات کرتے بیٹھتے اور اسی جگہ فجر پڑھ کے اٹھتے. اللہ. یعنی اتنی علمی گفتگو آپ دونوں کے بیچ میں ہوتی. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ معاف کرنا, یہ جو میں واقعہ بتا رہا ہوں یہ امام مالک کا نہیں بلکہ امام اوزائی کا ہی. امام اوزائی نے کہا کہ آپ نے اس طریقے سے, آپ کو پتہ ہے نا حنفی رفع دین نہیں کرتے, لیکن شافعی حضرات جو ہے رکوع میں جانے سے پہلے اور سجدے میں جانے سے پہلے رفع دین کرتے ہیں. اب ہوا یہ کہ امام اوزائی نے حدیث بیان کی کہ اسے زہری نے بیان کیا, پھر سالم نے بیان کیا, پھر ان کو ان کے باپ نے بیان کیا اور ان سے رسول اللہ نے سنی. لیکن امام اعظم نے فرمایا حدثنی حماد عن ابراہیم عن علقمہ. تو امام اعظم نے یہ کہا کہ میں جو ہے وہ 3 واسطے بتا رہا ہوں اور تم اتنے واسطے بتا رہے ہو. تو امام اعظم نے فرمایا کہ زہری سے حماد افقہ ہے, یعنی فقہ کے معاملے میں مضبوط زہری سے مضبوط حماد ہے اور ابراہیم سے مضبوط سالم ہے اور علقمہ سے مضبوط حضرت عبداللہ ابن عمر ہے. عبداللہ ابن عمر سے مضبوط علقمہ ہے, اگرچہ وہ صحابی ہے, ٹھیک ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ اسود صاحب علم ہے اور ان سے بھی افضل حضرت عبداللہ بن مسعود ہے. یعنی انہوں نے یہ بتایا کہ میں جن راویوں کو پیش کر رہا ہوں وہ راوی علم کے اعتبار سے تمہارے راویوں سے زیادہ فقہ کو جاننے والے, اس لیے میری بیان کردہ حدیث جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہے. کسی نے حضرت امام اعظم سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ کے استاد کون ہیں؟ تو آپ نے کہا میرے 4 استاد ہیں.
جن سے میں علم حاصل کرتا ہوں، جن کے شاگردوں سے علم حاصل کرتا ہوں. کہا کون؟ کہا ایک عمر بن خطاب، کہا نمبر 2 علی ابن ابی طالب، فرماتے عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عباس. فرماتے یہ 4 میرے استاد ہیں. اور آپ دیکھیں گے نا یہ جو حنفی فقہ ہے، حنفی مسلک ہے، یہ سب کا سب جو ہے وہ انہی بزرگوں کی روایات سے ثابت ہے. آپ سمجھیں نا، ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، امام اعظم کہتے ہیں میرا مسلک وہی ہے جو صحیح حدیث میں آیا ہے، جو صحیح حدیث میں آیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے سب کو امام اعظم کے فیضان سے مالا مال فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.